السلام علیکم دوستوں اسلام میں ماں باپ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں الاسراء 17:23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ ماں اور باپ کا ہے۔ قرآن سورہ لقمان 31:14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کی تکلیفوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اپنی کمزوری حالت میں بھی 9 مہینے گربھاوستھا میں پرسو، پرورش، تکلیفوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن میں سورہ الاحقاف 46:13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ماں باپ کی فرمانبرداری کروں۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بھی فرمایا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی سے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ میری سب سے زیادہ اچھے ویوہار کا حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی نے تینوں ہی بار ماں کا ہی نام لیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے نسائی میں بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ترمذی شریف میں باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ ماں کا 3 گنا زیادہ کا مطلب ہے کہ 9 مہینے کی گربھاوستھا، پرسو پیڑا، رات بھر جاگ کر کے پرورش کرنا، دودھ پلانا، نسوارتھ سیوا، اس لیے ماں کا 3 گنا زیادہ مہتو ہے۔ پرنتو باپ بھی روزی کماتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، سرکشا دیتا ہے، پریوار کا بھار اٹھاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ ماں اور باپ کا ہی ہے۔ جس نے بھی ماں اور باپ کی دعا دل سے کھائی ہے اس کا اس دنیا میں بھی سر اونچا اور آخرت قیامت کے دن بھی اونچا ہی رہے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک عظیم گناہ ہے، جس گناہ سے ہم سب کو ہی بچنا چاہیے، ورنہ یہاں دنیا کے اندر بھی ذلت جھیلنی پڑے گی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو دوستو یہ جو اللہ کے نبی نے حدیث میں اور قرآن میں ماں اور باپ کا درجہ جو کے بارے میں جو بتایا ہے، یہ ہم کو ایک عبرت ہے۔ اس لیے ماں باپ کا استھان اس دنیا کے اندر سب سے اونچا ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ دوسرا استھان ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہی ہے۔ تو دوستو یہ میری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب اوشیہ کریں۔ سی یو اگین، دھنیہ واد۔